السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ایکو 612 کے یعنی کہ پاپولیشن اکنامکس کے لیسن نمبر 12 کو دیکھیں گے، جس میں ہم آج جو پڑھیں گے وہ ہے نیپشلٹی اینڈ اٹس میئرس۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اسٹوڈنٹس، جو نیپشلٹی ہے یعنی شادی ہے اسٹوڈنٹس، یہ جو شادی ہے اس کا جو ہے وہ ایک ٹائم پر ہو جانا زیادہ بیسٹ ہے۔ آج کل کی نسل ہو چاہے آنے والی نسل ہو، جیسے پیچھے والے ہم سے جو بڑے گزرے ہیں ان کی لائف میں بھی ایسا ہی رہا ہے کہ جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں، اور وہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا۔ اب جو ہے وہ ہم نے کیا کر لیا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے وہ ایک نا بنا لی ہے کہ امیری میں امیر دیکھنے ہیں، اچھا جو ہے وہ اسٹیٹس دیکھنا ہے، اسٹیٹس کے چکر میں بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے جو ہے کوالیفیکیشن کے چکر میں بیٹھ گئے ہیں کہ ڈگری مکمل کریں گے، بزنس سیٹ کریں گے، لائف بنائیں گے اور پیروں پہ کھڑے ہوں گے، دین جو ہے وہ شادی کریں گے۔ جب آپ پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بزرگی والے پاؤں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو بہت غلط رسم ہے، لگا لیں بہت غلط ہماری جو سوچ لگا لیں، ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں اس معاملے میں، ہم پڑھے لکھے جاہل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جو شادی کا جو ڈیسیژن ہے، اگر آپ ہمارا معاشرہ، اگر یہ ایک جو ایج ہوتی ہے بچوں کی شادی کی، اگر اس ایج میں شادی کر دے تو وہ بہت اچھا۔ اس کا اگر ایک پازیٹیو ویو بھی ہے، اور اس کا نیگیٹو یہ ہے کہ اس میں جو ہے بچے کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، میں ایک آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، بچے جو ہے وہ گناہ کی طرف بھی تو بڑھتے ہی ہیں۔ تو کیوں نہ اس کو حلال جو ہے وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس پہ ہم عمل کریں، ٹھیک ہے۔ شادی جو ہے وہ سنت ہے، حلال ہے، کیوں نہ اس حلال کو، سنت کو جو ہے وہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کریں۔ ہم نے کیا کر دیا، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے، بھی شادی ابھی نہیں کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ لائف پارٹنر ہمارا ایسے ہونے چاہیے، ڈیمانڈز ہماری اتنی بڑھ گئی ہیں۔ لڑکے والے چاہتے ہیں کہ مطلب لڑکی خوبصورت ہو، پی ایچ ڈی، اور دوسری بات کیا کہتے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہو جی، اور جو ہے وہ کم ایج ہو۔ بھی بچی کوئی پڑھے گی تو اس کی ایج کم کیسے ہو سکتی ہے؟ ایج تو بڑھے گی۔ اگر ایک بچی ماسٹر بھی کر رہی ہے، ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ 23-24 سال کی تو عمر کی ہوگی۔ اگر وہ ایم فل کرتی، پی ایچ ڈی تک پہنچتی، تو ایٹ لیسٹ مطلب اتنی 30 تک جو ہے وہ ایج پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، لیکن لڑکی کی کم ایج ہو۔ لڑکی والے کیا کہتے ہیں کہ بھئی لڑکا امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، بزنس سیٹ ہو، الگ گھر ہو۔ لڑکی والے کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور جو ہے وہ لڑکا اچھا ہو، کسی چیز میں مطلب انوالو نہ ہو۔ چلے جی، بھی مطلب ایک انسان میں اتنی زیادہ کوالٹی، اتنی زیادہ ڈیمانڈس کو، یا بزنس نہیں کر رہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد کی تو جو زندگی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب سے جو چل رہی ہوتی ہے، رزق جو ہے وہ لڑکی کا نصیب ہوتا ہے۔ تو اچھا دیکھیں، یہ نہیں کہ اچھا نہ دیکھیں، اچھا دیکھیں۔ لڑکا جو ہے وہ کوئی کسی غلط کام میں انوالو نہ ہو، لڑکی کے لیے دیکھیں، لیکن اس طرح کی ڈیمانڈز نہ رکھیں کہ آپ کی بیٹی کی جو ہے وہ ایج نکل جائے اسی چکر میں، اور آپ کے بیٹے کی ایج جو ہے وہ اسی چکر میں نکل جائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور جو ہے وہ آپ نے اپنی کیا آبزرویشن کی ہے اس بارے میں آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ اور ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتانا بھی چاہیے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ تو میں آپ کے جو ہے وہ کمنٹ کا ضرور انتظار کروں گی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب جو ہے وہ ہم ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ ٹاپک نمبر 44 ہے، نیپشلٹی اینڈ اٹس میئرس، شادی اور اس کے اقدامات کیا ہونے چاہیے۔ نیپشلٹی ریفرز ٹو میرج ایز اے پاپولیشن فینومینن انکلوڈنگ دا ریٹ ایٹ وچ اٹ اکرز، دا کریکٹرسٹکس آف پیپل یونائٹیڈ ان میرج اینڈ ایشوز ریلیٹڈ ٹو میرج۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شادی جو ہے یہ پریفر کرتی ہے، یعنی یہ جو ہے وہ مطلب کہ کہتے ہیں کہ ریفر کر رہی ہے، یعنی شادی سے مراد جو ہے وہ آبادی کے رجحان کے طور پر جو ہے وہ ایک ہمارا ڈیسیژن ہوتا ہے یہ شادی، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کی شرح شادی میں کچھ لوگوں کے، یونائٹڈ لوگوں کی جو یعنی کہ جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہو گئی، اور شادی سے متعلق کے جو مسائل شامل ہیں، وہ سب چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انڈر دس ٹاپک وی کین کیلکولیٹ میرج ریٹ، ڈائیورس ریٹ اینڈ ٹائم ایٹ فرسٹ میرج ٹو اینالائز میٹرز ریلیٹڈ ٹو نیپشلٹی۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہم اس میں جو ہے وہ ٹاپک میں یہی ریڈ کریں گے کہ میرج ریٹ کیا ہے، مطلب شادی کی کیا شرح رہی ہے، ڈائیورس کی کیا شرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی شادی کی جو ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ جو پہلی شادی کا جو ہے یہ حساب ہم جو ہے وہ اس سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو مین اس میں جو کیا چیز تھی ہمارے پاس، اس کی جو ہے وہ ایک نپشالٹی کی جو ایز اے ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے کر لینی ہے، سوری میں یہ ہائی لائٹ کرنا بھول گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹاپک نمبر 45 اینڈ 46 میں آ جائے ایشوز آف میرج مارکیٹ ان پاکستان۔ پاکستان میں جو ہے سوسائٹی میں جو ہے وہ میرج کا کیا ایشو چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم وہ کہتے ہیں کہ ڈیلے ان فائنڈنگ میچ، یعنی کہ میچ، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، میچ کے چکر میں رہ جاتے، اسٹیٹس کے چکر میں رہ جاتے، کہ مطلب ہمارا اور اس کا اسٹیٹس کتنا میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ شادیاں کیا ہو رہی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں، لیٹ ہو رہی ہیں، تاخیر ہو رہی ہے ہماری شادیوں میں۔ اٹ ہیز بیکم ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اسپیشلی ان سٹیز دیز ڈیز، وہ کہتے ہیں کہ خاص کر جو ہے وہ شہروں میں ان دنوں میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہیں، اسپیشلی انہوں نے شہروں کا نام لیا، یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ جو شہروں میں ہے موسٹلی جو ہے وہ لوگ اپنا اسٹیٹس میچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیر آر مینی ینگ اینڈ مڈل ایج پیپل ہو آر سنگل انیبل ٹو فائنڈ میچ، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بہت سے ہمارے نوجوان ہو گئے اور مڈل ایج مطلب کہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور جو کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ سنگل ہیں اور وہ صحیح رشتے کی تلاش میں ہیں، مطلب اپنا صحیح میچ کرنے کی تلاش میں، جو وہ لوگ ایسے جو بہت زیادہ ینگ بھی ہیں وہ تو سنگل ہیں ہی، اور بہت سے ایسے ادھیڑ لوگ عمر کے بھی لوگ ہیں جو کہ شادی کے قابل بھی ہیں اور ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ سنگل ہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ انیبل ٹو فائنڈ میچ، جو کہ ہم جو ہے میچنگ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اچھا میچ ملے گا دین جو ہے وہ ہم شادی کریں گے۔ اس طرح جو ہے وہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور قبر میں ہی پہنچ جانا، شادیاں پھر ایسے جو ہے وہ میچ کرتے کرتے آپ کو نکل جانی ہے آپ کی عمر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا ریزنز آف ڈیلے ان فائنڈنگ سوٹیبل میچ انکلوڈنگ، کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم نے کچھ ریزنز بتانی ہے کہ شادی کی جو ہے وہ ہماری جو نہیں ہو رہی معاشرے میں جو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں، ان کی اصل ریزن کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب انکلوڈنگ میچ بھی آپ کو پتہ، سوٹیبل میچ اس میں شامل ہے۔ دوسرا پیپل آر اسٹیٹس کانشیس، وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسٹیٹس سے باشعور ہیں، کانشیس مطلب اس سے جو ہے باشعور ہیں اور وہ اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ لیٹ میرج ڈیو ٹو ہائر ایجوکیشن کیریئر پریفرنس، وہی بات آ جاتی ہے کہ لیٹ میرج کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہائر ایجوکیشن یعنی کوالیفیکیشن کو میں جو ہے حاصل کرنے میں لگے ہوئے، ڈگریز کو لینے میں حاصل لگے ہوئے، کیریئر پریفرنس یعنی اپنی کیریئر کو بنانے کے چکر میں لگے ہوئے، اور جو شادی کی ایج ہے وہ جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مطلب جو ہے امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کی عمر دیکھی جائے پچھلی امتوں کی بنسبت کم عمر کے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کم عمر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر جو ہے وہ کم ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی جو ہے وہ کتنی تھی، آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کی امت کی بھی عمر کم ہے، تو دیکھیں اگر ہم 40 سال تک اپنے کیریئر، بزنس، ایجوکیشنز کے چکر میں لگ گئے رہے تو آگے ہماری کتنی ایج بچ جاتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو کیوں نہ اپنے جو ہے وہ وقت پہ جو ہے وہ اپنے حلال طریقے سے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ جو سنت بھی ہے جو ہے وہ شادی کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ آ جاتا ہے 3 کاسٹ اینڈ سیکٹ پریفرنسز، اس میں کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کاسٹ اور فرقے کی کو جو ہے وہ پریفرنس کرتے ہیں۔ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ذات، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ارائی ہیں وہ ارائی میں کریں گے، جو پنجابی ہیں پنجابی میں کریں گے، جو ہے جو راؤ ہیں وہ راؤ میں انہوں نے کرنی، پٹھان پٹھانوں میں کر رہے ہیں بھی۔ چلو اگر آپ کو کوئی اچھا کسی اور کاسٹ میں مل رہا ہے تو مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے موسٹلی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسلمان اچھا انسان ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کسی اور کاسٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیکٹ پریفرنسز، سیکٹ پریفرنس مطلب کہ جو فرقوں کی یعنی سنی جو ہے وہ دیوبند میں جو ہے وہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور بریلویوں کو جیسے کتنے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک جو ہے وہ 72 فرقے آ جائیں گے، تو وہ اتنے زیادہ ہمارے فرقے ہو گئے ہیں اور وہ ان میں بھی جو ہے وہ ڈفرینس ہے، اور یہ ریل چیز ہے۔ میں اسٹوڈنٹس میں آپ کو اپنا ریل واقعہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو ہمارے سیکٹر ہیں اس میں جو ہے وہ ڈفرینس ایسا آ گیا کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ہم ان چیزوں کو دیکھنے لگے کہ فرقہ جو ہے وہ ہمارا میچ نہیں کر رہا، چلیں بھی ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنی یہاں پہ، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پریفر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈوری۔ ڈوری کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ جو جہیز جیسی جو لعنت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو بہت بری چیز ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ون آف دا میجر ایشوز فار مینی فیملیز کریٹنگ سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ایشوز، وہ ایک جو میجر ایشو ہے ہماری بہت ساری فیملیز میں، وہ کیا ہے؟ کریٹنگ سائیکولوجیکل، یعنی وہ
جو سائیکولوجیکل کو جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، یعنی جو نفسیاتی چیزیں ان کو کریٹ کر رہے ہیں، اینڈ سوشل ایشوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیپل اسپینڈ اے ہیوج اماؤنٹ آن سیلیبریشنز اینڈ ٹوری ایکسپینسز۔ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ اپنی جمع پونجی، اپنی کمائی، خون پسینے کی کمائی کو بھی، ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ اپنی خون پسینے کی کمائی کو جو ہے وہ سیلیبریشنز میں، اور ٹھیک ہے، اور جو جہیز جیسی لعنت کو، جو ایکسپینسز جو ہے وہ چیزیں خرید رہے ہیں، اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں، جو کہ یہ ایک سراسر لعنت ہے۔ اس پہ میں تو کہتی ہوں اس پہ جو ہے وہ ایک ایسا قانون لاگو ہو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جہیز دے بھی، کوئی امیر سے امیر ہی کیوں نہ ہو، دینے کی کچھ جو ہے وہ سوچے بھی، جو ہے وہ اس پہ پھر جو ہے وہ کیس فائل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی چیز، بری چیز ہے، جو ہے وہ اس پہ اللہ ہی جانے کب جو ہے وہ ایسا قانون لاگو ہوگا کہ غریبوں کی بھی زندگی آسان ہوگی۔ اس طرح جو ہے وہ بہت ساری بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ لڑکوں والوں کی ڈیمانڈ کہ جہیز چاہیے، اچھا سے اچھا چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں جو ہے گاڑیاں چاہیے۔ کیا ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ شادی کرنی، لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ ان کی دولت سے کر رہے ہیں، کمال ہو گیا کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسپینڈنگ آن فوڈ، کلاتھنگ، ڈیکوریشنز، بیوٹی پارلر، جیولری، ہاؤس ہولڈ آئٹمس ٹیک اے ہیوج شیئر آف پیرنٹس لائف ٹائم ارننگ۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بہت زیادہ جو خرچہ، جیسے شادیوں میں فوڈ، اب دیکھیں اگر آپ سنت طریقے سے کریں، آپ کا سنت بھی ادا ہو، اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہوں، اور جو ہے وہ اب جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ سکون سے وہ شادی کر سکیں۔ اب جو ہے وہ اتنی ٹینشنز میں قرضے لے لے کے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اپنی جائیداد کو بیچ کر شادیاں کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ 7، 8، 9، 10، 12، 15، 20 جو ہے وہ اپنی ڈشز بنوانی ہوتی ہے، کلاتھنگ، کپڑوں کی، ان کی مطلب ہر فنکشنز پر، ہر اس پہ جو ہے وہ الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں، اور برانڈیڈ کپڑے انہوں نے لینے ہوتے ہیں، ڈیکوریشنز پہ اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے بیوٹی پارلر میں جانا ہوتا ہے، جیولری اتنی مہنگی ہوتی ہے، ہاؤس ہولڈ آئٹم، مطلب اتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ جو اپنے ان کی پیرنٹس کی جو بہت زیادہ جو ایک ارننگ ہوتی ہے، اپنے ان کی جو لائف ٹائم ارننگ ہوتی ہے، یعنی پوری زندگی کی جو ارننگ ہوتی ہے، وہ ساری جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ زیادہ تر اڑا دیتے ہیں، تو جو کہ یہ سراسر غلط چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دا مین پرپز اور موٹیو بیہائنڈ ٹو مچ اسپینڈنگ، جو اس کا مین پرپز کیا ہے، اس طرح کے اخراجات کے کرنے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کا، یہ ہوتا ہے کہ پلیزنگ پیپل، یعنی لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، شو آف، دکھاوا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اتنے امیر، ہم نے یہ دیا، فلاں بچے اپنی بچی کو یہ دیا، ہم نے کھانے میں یہ جو ہے ڈشز بنوائی، ہم نے فلاں کیا، ڈیکوریشنز کروائی۔ یہ اس سے کیا خوش ہے لوگ، تو جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ 1، 2 گھنٹے انہوں نے آپ کے ساتھ گزارنے تو چلے جانا، تو باقی جو اتنا بھی معاملہ ہے، یہ سردردی تو ساری آپ کی خود ہے، اور جو آپ خود اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اس سردردی کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سوچیں، اپنی جو ہے وہ سوچ بدلیں، پڑھے لکھا معاشرہ ہے یہ، پڑھے لکھے معاشرے میں ہونے کے باوجود ہم ایسی سوچ، ہم نے ایسی گھٹیا چیزیں کر رہے ہیں، تو لعنت ہے ہم جیسے لوگوں کے پڑھے ہونے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تھنک، سوچو، وین یو ول بی ایبل ٹو پلیز پیپل، جب تم لوگوں کو خوش کرنا چاہو گے تو کیا وہ کبھی خوش ہوں گے؟ نیور، کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ آپ کا اور میرا، ہم سب کا زندگی کا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، لوگ کبھی بھی کسی بھی چیز میں خوش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سولوشن ٹو سولو دا ایشو آف میرج مارکیٹ، اس کا سولوشن کیا ہے ایکچولی میں، جو میرج مارکیٹ ہے، یعنی ہماری جو شادی لیٹ ہو رہی، اس کا اصل میں ایشو جو سولوشن ہے وہ کیا ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پلان یور لائف ارلی، ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی کی جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی، جلدی منصوبہ بندی کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ سیٹ یور پریفرنسز رائٹ، ہمارے جو رائٹس ہیں، اپنی جو ہمارے جو ہم پریفرنسز دیتے ہیں وہ درست کریں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، غلط چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی پڑھے لکھے ہم جو ہے وہ جاہل ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بزنس سیٹ کرنے کے بعد شادی کریں گے، ہم نے PhD کرنے کے بعد شادی کرنی ہے، ڈاکٹر بن کے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے فلاں کر کے کرنی ہے، تو یہ جو پریفرنسز ہمارے رونگ ہے، ہمیں رائٹ پریفرنسز کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوگا۔ دا پیپل who are looking for perfect things, perfect moments and perfect situations often lose joys of life and keep on waiting، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہمیں جو ہے وہ پریفرنسز کو درست کرنا ہے، وہ لوگ جو لوگ جو کامل چیزوں، یعنی بہترین لمحات جو ہوتے ہیں ہمارے، یعنی بیسٹ مومنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ہماری جو بیسٹ سچویشنز ہوتی ہیں، بیسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کی تلاش میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم، وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں اسٹیٹ جو ہے وہ لیول پر پہنچنے کے بعد شادی کریں گے، فلاں چیز پہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور ہمیں کیا جو ہے وہ
सरासर हमारा नुकसान है खुद का। और वो अक्सर जो है वो ज़िंदगी के इस तरह वो कहते हैं खुशियों को खो देते हैं। वो कहते हैं कि ऑफन लूज जॉयज ऑफ लाइफ एंड कीप्स ऑन वेटिंग। वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों को इसलिए हवाले से जो खो देते हैं। देखिए जो शादी है एक खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ठीक है। तो जब वो लोग इस चीज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने स्टेटस के चक्कर में, अपने जो है वो पाँव पे खड़े के चक्कर में जो लोग जो है वो पड़े हुए हैं, तो इस तरह वो क्या होता है, उनकी खुशियाँ जो है वो अपनी वो जो है खुशियाँ खो देते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रेटफुलनेस एंड इंजॉइंग लिटल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं ज़िंदगी जो है वो शुक्रगुजारी और ज़िंदगी जो है वो छोटे लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होने के का नाम है। यानी जो छोटे छोटे आपकी ज़िंदगी में मोमेंट्स आते हैं तो उनको खोया मत करें, उनको जो है वो अपने हसद बुग़्ज़ और जो है वो दूसरी चीज़ों के चक्कर में, गलत चीज़ों के चक्कर में जो है उन खुशियों को जो है वो गवाया ना करें, उनको इंजॉय किया करें। ज़िंदगी जो है वो शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस मीन्स शुक्रगुजारी और इंजॉइंग का जो है वो नाम है, ठीक है। इसके बाद जो है वो वी शुड रिमेंबर दैट लाइफ इफ़ ऑफन द रिजल्ट ऑफ आवर फाल्स प्रेफरेंसेस, हिडन मोटिव्स, डबल स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा। वो ये कह रहे हैं ज़िंदगी ज़िंदगी अगर जो है वो अक्सर हमारी गलत तरजीहात, ठीक है, हमारी जो फॉल्स प्रेफरेंस है, ज़िंदगी जो है वो अक्सर हमारी गलत तरजीहात और हिडन मोटिव्स जो होते हैं, वो जो पोशीदा जो है वो मकासद होते हैं हमारे, वो और डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे जो हमने डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो पाले में हैं, ठीक है, उनका जो है वो ये नतीजा होती है कि सो बी केयरफुल एनी ऑफ दीज थिंग्स विल ब्रिंग हार्डशिप्स इन लाइफ, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है वो हमें होशियार रहना चाहिए और इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो मुश्किलात लेके आ सकती है, ठीक है। जो फॉल्स प्रेफरेंसेस हैं, हिडन मोटिव्स और डबल स्टैंडर्ड्स जो है, जो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो कहते हैं कि वी शुड और हमें जो है वो इनसे जो है वो होशियार रहना चाहिए। वी शुड आल्सो लुक अराउंड पीपल एंड लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर्स। कहते हैं कि आपको जो है वो हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द के लोगों को देखें और उनसे जो है वो सबक हासिल करें, ठीक है। उनकी मिसालों से जो है वो क्या करें, सबक हासिल करें दूसरों की ज़िंदगियों से। देयर मस्ट बी लॉ रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑन डोरी एंड सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस, आ लिमिट मस्ट बी सेट ऑफ दीज एक्सपेंसेस। वो कहते हैं कि हमारे जो मतलब कि माशरे में जो है वो एक ऐसा कानून जो है वो ज़रूर होना चाहिए डोरी और एंड सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में, कि इसकी जो है वो एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना हमें जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सपेंसेस रखनी चाहिए, कितनी चीज़ें यानी सेलिब्रेशंस होगी, डोरी होगी, जो जितनी भी हमारी जो फजूल की चीज़ें हैं, उन पर जो है वो एक कानून लागू होना चाहिए। और मैं खुद आप खुद भी जैसे जानते हैं, बल्कि वो लोग जो ये ख़र्चा कर रहे हैं, जो इस तरह की लाइफ को जो है वो बना रहे हैं, जो इस तरह के सोच रखते हैं, वो खुद इन चीज़ों से घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बदलना नहीं है, वो अपनी सोच नहीं बदले। वो कहते हैं हम कामयाब हो जाएं, हाँ लेकिन बदलेंगे भी, ये क्या चीज़ है भी, अपने आप को बदलें, अपनी लाइफ सेट करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और कमेंट जो है वो आपने ज़रूर करना है मुझे। इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।